الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم رحمت دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قبلہ مفتی صاحب اور دیگر معززین اور سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ احسان کہ اللہ کریم نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور اس سے بھی بڑا احسان کہ اللہ کریم نے ہمیں سرکار دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ جتنی بھی رحمتیں ہیں، جتنی بھی برکتیں ہیں، اس شرف کی بدولت ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس جہاں میں بھی عزتیں حاصل ہیں، اور انشاءاللہ اس جہاں میں بھی عزتوں سے نوازے جانے کی قوی امید ہے۔ حضرات محترم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی اس محفل میں موجود ہیں، اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ سرکار کا میلاد ہر سال منانا ہمارے حصے میں آتا ہے، کیونکہ نبی کریم انبیاء کرام کے میلاد کا تذکرہ اللہ کریم نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ جب نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن پر بھی سلام بھیجتا ہے، اور اس دنیا سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر گئے تو اس دن پر بھی سلام بھیجتا ہے، اور جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ قیامت والے دن اٹھیں گے اللہ کریم فرماتا ہے اس دن پر بھی سلام ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کرام کے ولادت کے دن پر اللہ کریم نے سلام بھیجا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صرف نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ اللہ کریم نے فرمایا ہم نے مومنین پر احسان فرمایا ہے، کہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین پر احسان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اب یہاں پہ رب کی طرف دیکھیں تو رب جیسی ذات کوئی نہیں، اور سرکار جیسی مخلوق کوئی نہیں، سرکار جیسا اس دنیا میں بشر کوئی نہیں، اور رب جیسی اس کائنات میں ہستی کوئی نہیں۔ تو ایک طرف خالق کمال والا ہے، اور جو پیدا ہونے والا ہے وہ بھی کمال والا ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے مومنین پر احسان فرمایا ہے، اور اللہ کریم دوسری جگہ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب اس احسان کا بدلہ کس طرح سے چکایا جائے؟ اللہ کریم نے بہت سارے طریقے بتا دیے ہیں احسان کے۔ احسان کہتے ہیں نیکی کے، اور نیکی کیا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا انبیاء پر بھی ایمان لاؤ، کتابوں پر بھی ایمان لاؤ، فرشتوں پر بھی ایمان لاؤ، اور پھر جو
جو غریب ہیں ان کو خیرات عطا کرو اور وعدہ پورا کرو۔ اللہ کریم فرماتا ہے یہ نیکی ہے۔ تو گویا انبیاء پر ایمان لانا یہ بھی نیکی ہے، کتابوں پر ایمان لانا یہ بھی نیکی ہے۔ تو ہم اس ایمان اور عقیدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، یہ بھی احسان ہے، یہ بھی نیکی ہے، کیونکہ اس میں ہم وہ اعمال کرتے ہیں جو رب کے پسندیدہ اعمال ہیں۔ اور رب کے پسندیدہ اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اسے پسندیدہ ترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ صرف درود و سلام ہم پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا درود و سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش بھی کیا جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ کریم نے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس دنیا میں بھیج کر مومنین پر احسان کیا ہے۔ تو حضرات محترم، اگر ہم سرکار کی ہستی کو دیکھیں، سرکار کے جسم اطہر کو دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جز جو ہے وہ اللہ کریم نے احسان بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس ہو وہ بھی احسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیشانی مبارک ہو وہ بھی احسان ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ہو وہ بھی پہچان ہے، سرکار کا منہ مبارک ہو وہ بھی احسان ہے، سرکار کا دست اقدس ہو وہ بھی احسان ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک ایک جسم کا ایک ایک جز احسان ہے، آپ کی پوری ہستی احسان ہے۔ جب یہ اتنا بڑا احسان اللہ کریم نے فرمایا تو اس وجہ سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے گناہ کے اندھیرے چھٹ گئے اور سرکار کے نور سے اجالا ہو گیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے مومنین پر احسان فرمایا، اور یہ احسان صرف اس جہاں میں نہیں، قبر میں بھی احسان ہے، حشر میں بھی احسان ہے۔ اور کس طرح سے احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نمازوں کا تحفہ عطا ہوتا ہے۔ اب نمازوں کا تحفہ ہے تو 5 نمازیں، لیکن ثواب 50 نمازوں کا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین پر احسان ہے کہ 5 نمازیں رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر پڑھی جائیں، اور پھر ثواب 50 نمازوں کا، روزے 1 ماہ کے لیکن ثواب 6 ماہ کے روزوں کا۔ حضرات محترم، یہ احسان نہیں تو اور کیا ہے کہ اور حج کی جب باری آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حج کا مسئلہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ پاس ہی کوئی شخص حاضر تھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کتنی مرتبہ فرض ہے، کتنی مرتبہ فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، اس نے پھر تکرار کی۔ جب بار بار تکرار کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بار بار تکرار کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کتنی مرتبہ فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ذرا سا اظہار برہمی فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کیا کرو، اگر میں 1 سے زیادہ مرتبہ حج کا کہہ دیتا تو تم پر حج 1 سے زیادہ مرتبہ فرض ہو جاتا، لیکن حج 1 مرتبہ فرض ہوا، اور یہ 1 مرتبہ فرض ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان بن کر آنا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صورت میں مومنین پر احسان فرمایا۔ اور احسان کس طرح سے فرمایا کہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، ہمیں سرکار کی پہچان نصیب ہوئی، ہمیں رب کا پتہ چلا کہ ہمارا رب کون ہے، ورنہ ہم بھٹکتے رہتے، ہم اندھیروں میں بھٹکنے والے لوگ تھے، ہم گناہ کے وادیوں میں بہکنے والے لوگ تھے، ہمیں کوئی آسرا نہ ملتا
ملتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہاں میں تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، آپ کا کلمہ پڑھا۔ تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ساتھی ہمیں میسر کیے کہ جنہوں نے آگے چل کر نبوت کے اس کام کو آگے بڑھایا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آ کے ختم ہو چکا ہے۔ کار نبوت جاری رہے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ بھی مومنین پر احسان ہے۔ کیوں احسان ہے؟ کیونکہ رب کا پیغمبر اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو حضرات محترم، آپ نے ذرا آرام سے بیٹھ کے میری بات سننی ہے۔ سادھوی سرکار ماشاءاللہ کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو احسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ احسان سب سے بڑا احسان بچیوں پر بن کے آئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، وہ روشنی گل ہو جایا کرتی تھی اس ڈر سے کہ کہیں ہمیں ان کو پالنا پوسنا نہ پڑ جائے، کہیں ہماری جائیداد جو ہے ان کے حصے میں نہ آ جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد ہوئی تو بچیوں کو ایک نئی زندگی عطا ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو 3 بچیوں کا بوجھ اٹھا کر اور اس بوجھ کو اپنے اوپر بوجھ محسوس نہیں کرے گا بلکہ ان کی تربیت کرے گا، ان کو پڑھائے گا، ان کو لکھائے گا اور ان کو بہترین تعلیم کرے گا اور پھر اپنے گھر میں ان کو بسائے گا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کہتا ہے میں اس بندے کو بے حساب بخش دوں گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 2 بچیاں ہوں تو وہ اس کے ساتھ یہ سلوک کرے تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کا بھی ٹھکانہ جنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 1 بچی ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بھی ٹھکانہ جنت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ کریم نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے۔ حضرات محترم، یہ احسان یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، یہ احسان سرکار کا قبر میں بھی ساتھ جائے گا اور حشر میں بھی ساتھ جائے گا۔ بلکہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں کہ حشر سجایا ہی جانا اس وجہ سے ہے تاکہ سرکار کی احسان کو دکھایا جا سکے، کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے مرکز سے جو شخصیت باہر آئے گی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس دن کوئی رہنما نہیں ہوگا، صرف میں دنیا کائنات کا رہنما ہوں گا، میں لوگوں کا رہنما ہوں گا۔ اس میں